میاں صاحب اس کی دو تین انٹرپریٹیشنز بنتی ہیں اگر آپ اس بیان کو سنیں تو. ایک تو جب وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مت بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، اس کا مطلب جو ایک چیز جس پر اختلاف کی خبریں بڑی پرانی ہیں وہ ہے استعفے. اور یہ پبلکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں مت بتائیں یا ایک دوسرے کو مت بتائیں کہ کیا کرنا ہے، سب ایک پیج پر آئیں. لیکن جمہوریت، انہوں نے یہ بھی کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ استعفوں کی طرف ریفر کر رہے ہیں کیونکہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے میاں مولانا صاحب کی طرف سے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے پبلکلی بار بار استعفوں کا کر کے، تو پیپلز پارٹی کچھ اپنے آپ کو پریشر میں سمجھ رہی ہوگی. ایک دوسری اس کی انٹرپریٹیشن جو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ شاید کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہو، ایک سی بی ایم ہوتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں، ایک پیغام بھیجنا ہوتا ہے کسی کو کہ سر پبلکلی آپ اس چیز کو ڈیناؤنس کریں. کیا آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو کاشف آپ بات کر رہے ہیں استعفوں کے حوالے سے، یقیناً یہ ایک جماعت نہیں ہے، 10-11 جماعتیں ہیں اور ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، مگر گول ایک ہی ہے سب کا. وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ آئین قانون میں رہتے ہوئے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا اور آئندہ مداخلت نہ ہو. نمبر 1، اس کے لیے مختلف تجاویز مختلف وقتوں میں آتی رہتی ہیں. استعفوں کا بھی ہے، لانگ مارچ کا بھی ہے، جیل بھرو کا بھی ہے، ٹرانسپورٹ بند کر دیں، شٹر ڈاؤن کر دیں، یہ ساری چیزیں مختلف وقتوں میں لیکن سر ساری جو سامنے جس تجاویز بات کے طور پر پہ سب سے آتی زیادہ رہتی ہیں. بات شروع ہوئی تھی وہ استعفوں پر تھی. بی بی نے کہا کہ آر یا پار ہوگا، 8 دسمبر کی میٹنگ میں یہ ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. اور سڈنلی وہاں سے ساروں کو واپس آنا پڑا اور بات چیت جو بات بعد میں نکلی وہ یہی کہ پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو، کیا یہ پیغام رسانی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پبلکلی یہ بات کر دی، حالانکہ یہی بات پارٹی کے اجلاس کے اندر کی جا سکتی تھی جس میں زرداری صاحب بھی ہوتے ہیں، سربراہی اجلاس ہے، میاں صاحب کو بتا دیں، مولانا صاحب کو بتا دیں. اس کو پبلکلی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پبلک کرنے کا مطلب یہ کہ پیغام رسانی تو نہیں ہے کہ سر دیکھیں we've done this، خیال کرو. نہیں کاشف، میں کیونکہ کل ہو کے آیا ہوں اور میں جو اپنی آنکھوں سے کانوں سے جو میں نے سنا ہے بلاول صاحب کے حوالے سے یا باقی ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے، کسی جگہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے. 100% بالکل وہ تیار ہیں. جو یہ لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے، سندھ حکومت جو ہے وہ چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں. ان کے ایک اہم ترین بلاول صاحب کے بعد بندے نے کا نام لیے بغیر میں یہ کہوں گا، اس نے کہا کہ 4 لائنیں لکھنے سے حکومت جو سندھ ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور پھر ہمارا نقصان جو ہے وہ کم ہوگا. جو اپوزیشن وہاں کی ہے، پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن ہے سندھ میں، اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور وفاق میں جو حکومت ہے اس کا تو بالکل نقصان ہو جائے گا. سر لیکن اندر کی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں میاں دوں صاحب کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے استعفے دے دیے پھر کیا، اگر الیکشن کرا گئی گورنمنٹ، ہمارے پاس تو سوائے اس کے کہ ایجیٹیٹ کرے اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. اب پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی آپ جانتے وہ پنجاب کے اندر وہ پارٹی نہیں ہے جو وہ 80s میں تھی، ایون 90s میں جو تھی. مسلم لیگ نون کا ورکر تو ایجیٹیشنل ورکر ہی نہیں ہے. پنجاب وہ جگہ جہاں پہ تحریک اگر چلے گی تو چلے گی، یہ بھی آپ جانتے ہیں. ایجیٹیشن اگر کرنی ہوگی پنجاب میں کریں گے. یہ چیزیں آئی ایم شیور یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اندر بیٹھ کے. بالکل ہوئی ہیں. اب آ جائیں کاشف، جو بات آپ کر رہے ہیں نا، پہلے میں مسلم لیگ کا جواب دے لوں کیونکہ میرا تعلق مسلم لیگ سے ہے. آج جو مسلم لیگ ہے کاشف، یہ 10 سال پہلے والی مسلم لیگ نہیں ہے. پہلے تو آپ یہ ذہن میں کلیئر کر لیں. یہ 2.5 سالوں میں، خاص طور پر اگلا پورشن جو 2.5 سالوں میں جو مسلم لیگ آپ کے سامنے کھڑی ہے نواز شریف کے بیانیے پر چٹان کی طرح، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے میں سے ہو سکتے ہیں جو کمزور دل ہوں، کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس طرح کام نہ کر پا رہے ہوں جس طرح نواز شریف توقع اکثریت رکھتے ہیں. نون لیگ کے مگر کمزور دل ہیں، 99.9 ابھی پروو کرنا باقی ہے. مسلم لیگ کو اپنی سٹریٹ ایجیٹیشن ثابت کرنا ابھی باقی ہے، ابھی انہوں نے کرنی ہے. یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیسٹڈ ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کی 80-90s کی تاریخ ٹیسٹڈ ہے. آپ کی ایجیٹیشن، مجھے یہیں پہ بیٹھ کے خالد صاحب نے کہا
انہوں نے کہا جب میاں صاحب ہسپتال جا رہے تھے, جب سپریم کورٹ نے ان کو 8 ہفتے دیا تھا, واپس جا رہے تھے تو کہا گیا اکٹھے ہو, کہتا 500 بندہ اکٹھا نہیں ہوا. تو اب یہ لوگ ہم سے توقع کیا کرتے ہیں؟ سو یہ بھی ایک ہے. آپ لاہور کا جلسہ دیکھ لیں, جو آپ کو جو توقع تھی جتنے بڑے یا جتنا بڑا جلسہ ہونا چاہیے تھا, اتنا بڑا گڑھ ہے نون لیگ کا لاہور, اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا کہ ایک طوفان آ جاتا کہ سارے اکٹھے ہو گئے.